جمادی الاؤل واقعات اہم تاریخی و دینی واقعات پر ایک جامع تحریر، تقریباً 2500 الفاظ۔ تعارف اسلامی قمری تقویم کا 5واں مہینہ جمادی الاؤل ہے۔ یہ مہینہ اپنی مجرد فطرت میں عام طور پر کسی مخصوص عبادتی رسم سے منسلک تو نہیں، مگر اسلامی تاریخ میں اس مہینے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جو امت مسلمہ کے لیے علمی، اخلاقی اور جذباتی اہمیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس مہینے کے چند نمایاں تاریخی و دینی واقعات کو مذکور روایات اور تاریخی مآخذ کی روشنی میں بیان کریں گے، ساتھ ہی ان واقعات کے پس منظر اور ہمیں آج کے وقت میں ان سے ملنے والے اسباق پر غور کریں گے۔ ایک نام اور عمومی حیثیت جمادی الاؤل قمری سال کا 5واں ماہ ہوتا ہے۔ عرب لفظ جماد خشک موسم جم جانے کو ظاہر کرتا ہے، اور قدیم عربی موسم ناموں میں یہ لفظ سردیوں خشک موسم کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ اسلام تاریخ میں اسما کے دوران مختلف دوروں میں مختلف اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جیسے جنگیں، ولادات، وفیات اور بعض علمی واقعات جنہیں امت نے یاد رکھا جن کا تاریخی اثر رہا۔ 2 غزوہ مرکہ متہ بیٹا اب ایک نمایاں اور تاریخی اعتبار سے بہت بابرکت واقعہ میمنرکاف متہ ہے، جو عموماً جمادی الاؤل کے مہینے میں پیش یا مختلف تاریخی مآخذ کے مطابق یہ جنگ ہجرت کے 8 سال میں جمادی الاؤل میں ہوئی، اور اس میں صحاب کرام زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے شہادتوں کا واقعہ آیا، جبکہ کمان بعد ازاں خالد بن ولید کے حوالے ہوئی، جنہوں نے لشکر کو بحفاظت واپس لائی۔ واقعہ اسلامی تاریخ میں قربانی، ثابت قدمی اور ہمت کی عظیم مثال ہے۔ سب متہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور ہمت کے ساتھ جدوجہد کرنے والوں کی قربانی تاریخ میں روشن رہتی ہے۔ قیادت کے معاملات میں بہادری اور حکمت دونوں ضروری ہیں۔ 3 ظہور حضرت زینب کبر، ولادت حضرت امام اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی حضرت زینب کبر کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ شیعہ مآخذ اور بعض دیگر روایات میں حضرت زینب کی ولادت عموماً 5 جمادی الاؤل کے طور پر منائی جاتی ہے۔ ان کے کردار خصوصاً کربلا کے بعد یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حق و انصاف کی آواز بلند کرنے اور اہل بیت کے عظیم صبر و استقامت کے اظہار کی وجہ سے امت مسلمہ میں ان کی شخصیت کا مقام بہت بلند ہے۔ سبق حضرت زینب کا وجود نہ صرف ایک عظیم ولادت تھی، بلکہ وہ صبر، ہمت اور شجاعت کی وہ میراث بنے جو ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال ہیں۔ 4 نکان حضرت خدیجہ اور رسول اکرم۔ کچھ روایات کے مطابق کچھ تاریخی روایتیں اور عوامی تذکرے بتاتے ہیں کہ رسول اکرم کا نکاح حضرت خدیجہ سے بھی جمادی الاؤل میں ہوا۔ البتہ اس معاملے میں تاریخی مصادر میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور مختلف مآخذ مختلف تاریخیں بتاتے حضرت خدیجہ کی زندگی اور نبوت کے ابتدائی دور میں ان کے تعاون و حمایت کا ذکر ہر مآخذ میں باوقار انداز سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نکاح اور ان کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے مستقل سبق ہے۔ نوٹ: اس نکاح کی دقیق قمری تاریخ پر بعض مآخذ اختلاف رکھتے ہیں، لہذا یہاں اسے کئی روایات کے مطابق کی عبارت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ سبق حضرت خدیجہ کا کردار بتاتا ہے کہ مشن کی کامیابی میں معاونت و استقامت، مالی و اخلاقی حمایت اور خلوص نیت کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ 5 ماہ کے اندر علماء دیوبند، علماء و حکمی کے واقعات اور شہداء، تاریخی اندراجات، جامع تاریخی دفاتر اور مخصوص مذہبی تاریخ کے مجموع میں جمادی الاؤل کے دنوں میں متعدد علماء کی ولادت، وفیات اور بعض سیاسی فوجی واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ حوالے دار صفحات اور تاریخی فہرستیں اسما کے مختلف دنوں کے حوالے سے علمی اور سیاسی شخصیات کے انتقال، شہادت کے واقعات درج کرتی ہیں، جن میں قرآنی مآخذ، فقہی حضرات، جدید دور کے علماء شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کا مجموعی حوالہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر مہینے میں چھپی ہوئی محفوظ تاریخی یادیں امت کے علمی اور روحانی خزانے کا حصہ۔ اوسط تاریخی شخصیات کی زندگیوں اور ان کے افعال کا مطالعہ آئندہ نسلوں کو علم و عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ 6 دیگر مشہور روایت شدہ واقعات۔ متفرق جمادی الاؤل کے حوالے سے عوامی اور مقامی سطح پر مختلف واقعات و یادداشتیں بھی ملتی ہیں، جن میں بعض شہروں فرقوں کی مناسبت سے مخصوص ولادات میلاد منائے جاتے ہیں، نیز بعض
جگہوں کی لوک روایات میں اسما کی مخصوص اہمیت بتائی جاتی ہی مثال کے طور پر بعض شیعہ اجتماعات میں بی بی رقا دیگر اہل بیت سے منسوب واقعات اس مہینے کی مناسبت سے منانے کی روایت ملتی ہے۔ ایسے مقامی روایات میں تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ عقیدت و محبت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ نوٹ: مقامی ریلیکس اور سماجی پلیٹ فارمز پر پائی جانے والی معلومات کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے مقامی تقاریب کے بارے میں اصل تاریخی حوالہ جات کا تطابق دیکھنا مفید رہتا ہے۔ سب مذہبی و سماجی یادداشتیں مقامی ثقافت اور عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہے، مگر تاریخی تحقیق ان کے پس منظر کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ساتھ جمادی الاول کے واقعات مختلف مکاتن فکر میں مختلف اجزائے یادگاری اسلامی تاریخ متنوع منابع اور مختلف مکاتب فکر کی روایتوں پر مبنی ہے، اسی وجہ سے بعض واقعات کی تاریخ دنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، خاص طور پر ولادت اور بعض واقعات کے دن۔ اسی لیے جب ہم جمادی الاول کے اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ روایات کے مطابق مختلف مصادر کے مطابق، مثال کے طور پر حضرت زیب کے ظہور کے دن کے بارے میں مختلف شواہد اور تقاؤم میں اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، مگر عوامی روایت میں 5 جمادی الاول بطور ظہور منایا جاتا ہے۔ سبق: تاریخی روایات کو سمجھتے وقت تنوع کا احترام ضروری ہے، اسی تنوع میں امت کی تاریخی میراث کی گہرائی پوشیدہ ہے۔ 8 حکمت عملی: آج کے دور میں جمادی الاول سے جو سبق لیے جا علم کا مطالعہ، اس مہینے میں پیش آنے والے واقعات جیسے متح دیگر علمی اور تاریخی واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ علم کے ساتھ جرات، صبر اور سچائی کا ملاپ ضروری ہے۔ 2 قربانی و خدمت: شہداء اور ثابت قدم شخصیات کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم خود کو اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں۔ 3 تاریخی مطالعہ و تحقیق: مقامی روایات اور عالمی تاریخی ماخذوں کا تقابلی مطالعہ ہمیں سچ کے قریب لے آتا ہے، خاص طور پر جب مختلف روایات ایک جیسے مختلف بیانات دیتی ہوں۔ 4 عقیدت و محبت کا اظہار: ولادات اور مظاہرے میلاد و لان وعید کی مجلسیں عوام میں عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہیں، انہیں علم، اخلاق اور محبت کے منظم طریقے سے منانا چاہیے۔ 9 جیلکن خلاصہ کنکلوژن: جمادی الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار سے وابستہ کئی اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، چاہے وہ غزو متح کی بہادری ہو، حضرت زیب کا ظہور، حضرت خدیجہ کے ساتھ نبوی نکاح کے متعلق کچھ روایات، پھر علماء و شہداء کے ذکرت، سب کا اپنا ایک تاریخی و اخلاقی مقام ہے۔ ان واقعات کا مطالعہ ہمیں نہ صرف تاریخ کی درست سمجھ دیتا ہے بلکہ عملی زندگی میں صبر، استقامت، قربانی اور علم کے اظہار کی غیب بھی دیتا ہے۔ اہم حوالہ جات برائے مزید مطالعہ: انعکاف متح اور اس کے تاریخی اسباب و نتائج پر مختلف مآخذ، معاصر اور کلاسیکی مصادر، حضرت زیب کی ولادت اور احوال زندگانی سے متعلق شیعہ و سنی مخز، حضرت خدیجہ کی زندگی اور نبی سے نکاح کے بارے میں تحقیقی مضامین اور سیرت کی کتابیں، جمادی الاول کے بارے میں مجموعی واقعات و تاریخی اندراجات، تقوامی اور تاریخی فہرستیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو اور مخصوص تاریخوں، حوالہ جاتی روایات، احادیث، تواخن اسلام، شیعہ و سنی ماخذ کے ساتھ تفصیلی حوالہ جاتی مقالہ کی صورت میں بھی آپ کے لیے تیار کر دوں، جس میں ہر واقعہ کے تاریخی اسناد، ماخذ اور روایات کا حوالہ شامل ہوگا۔ پھر میں آپ کے لیے اسی موضوع پر مختصر اور بچوں کے لیے آسان انداز میں بھی مضمون لکھ سکتی ہوں۔ کون سا انداز پسند کریں گے؟ غزوہ موتح آزاد دائرہ علماء 5 جمادی الاول ولادت حضرت زینب سلام علیہ، حضرت محمد سواد اور حضرت خدیجہ کی شادی کا پرمسرت دن جمادی الاولی، واقعات ویکی شیعہ جمادی الاول ظہور پر نور، میلاد مسعود سیدہ پاک بی بی رقیہ سلام۔ جمادی الاول میں ہونے والے اہم واقعات، الفاظ میں اردو مضمون۔ تعارف: اسلامی تقویم کا ہر مہینہ تاریخ، واقعات اور شخصیات کے لحاظ سے اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے۔ ان مہینوں میں سے 5واں ماہ جمادی الاول نہ صرف لغوی معنوں میں خاص ہے بلکہ اس میں کئی ایسے تاریخی، دینی اور سماجی واقعات وقوع پذیر ہوئے جن کا اثر امت مسلمہ کی تاریخ پر نمایاں رہا۔ مضمون میں ہم جمادی الاول کے پس منظر، اس کے نام کی منویت اور اسما میں رونما ہونے والے چند اہم واقعات کا مفصل اور منظم طور پر تذکرہ کریں گے۔ تاریخ، حوالہ اور ان واقعات کے علمی اور روحانی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئی نوٹنگ: اس مضمون میں جہاں تاریخی حقائق کا حوالہ ممکن ہوا، متعلقہ روایات اور مآخذ کا ذکر کیا گیا۔ حفظہ نیوز ایجنسی: جمادی الاول کا نام اور موسمی پس منظر: عربی میں لفظ جماد
کہ لغوی معنی جمنا من جمد ہونا آسختی سے جمع ہوا چیز ہوتے ہیں، اسی مفہوم کی بنیاد پر اس مہینے کو نامزد کیا گا۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ جب اسما کا نام رکھا گیا تو موسم سرد اور پانی من جمد ہوتا تھا۔ اسلامی چاندی تقویم قمری ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ سال با سال شمسی تاریخوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے، مگر اس کے نام و معنی کا تاریخی تناظر ہمیں مہینے کی قدیم سماجی اور موسمی پہچان بتاتا ہے۔ حوزے نیوز ایجنسی جمادی الاول مذہبی اور تاریخی اہمیت عمومی جائزہ جمادی الاول میں کئی اہم شخصیات کی ولادت و وفات منائی جاتی ہیں، نیز بعض محلات جنگ معاہدات اور مذہبی مناسبتوں کی تاریخیں بھی اسما کے ساتھ منسلک ہیں۔ امت مسلمہ کے روایتی تقاوم شیعہ اور سنی دونوں مقاتن فکر کے تقاوم اور متعدد مذہبی رسائل و مقالات میں جمادی الاول کے چند مخصوص دنوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان میں بعض واقعات ایسے ہیں جن پر عقیدہ تزیت جشن ولادت کا سلسلہ رائج ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں تاریخی طور پر اہم سمجھا جاتا ہے۔ ایک، حضرت زینب کبر کی ولادت۔ 5 جمادی الاول مشہور روایت شیعہ اور عمومی اسلامی مصادر میں یہ روایت پائی جاتی ہے کہ حضرت زینب بنت ال کی ولادت 5ویں جمادی الاول کو واقع ہوئی۔ حضرت زینب اہل بیت کی ممتاز بیٹی اور کربلا کے المناک واقعات میں صبر و پاداری کی ایک عظیم مثال ہیں۔ ان کی ولادت کا دن امت مسلمہ بالخصوص شیعہ برادری میں احترام و تعظیم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ مختلف علاقوں میں مجلسیں، محافل، ذکر اور درود و زیارات کا اہتمام ہوتا ہے۔ مولد اور زندگی کے حالات پر مختلف تاریخی اقوال پائے جاتے ہیں، مگر عمومی روایت کے مطابق 5 جمادی الاول کو ان کی ولادت کا دن مانا جاتا ہے۔ 2، غزو موتہ بیٹا او ایک اہم عسکری واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نمایاں اور مت ذکر واقعہ غزو موتاتہی جو کہ رابع جمادی الاول کے نزدیک رونما ہوا۔ یہ واقعہ ہجری 8ویں سال کے قریب قرار پاتا ہے، جب رسول اکرم نے ایک مضبوط لشکر بھیجا تاکہ شام کی طرف بڑھ کر مسلم مفادات کا دفاع کیا جا سکے۔ اس جنگ میں حضرت جعفر بن ابی طالب زبر دیگر صحابہ کے نام مآخذ میں ملتے ہیں، اور اس کی بھاری قربانیاں اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس واقعہ کا اثر مشرق وسطی میں اسلام کی سیاسی و عسکری حکمت عملی اور اہل بیت و صحابہ کی شہادت پر بھی پڑا۔ متعدد تاریخی کتب اور روایات اس مرکے کی تاریخ و اسباب پر روشنی ڈالتی ہیں، اور اسے جمادی الاول کے واقعات میں اہم مقام دیا جاتا ہے۔ 3، پیغمبر اکرم کی شاداں بابرکت۔ روایات کے مطابق بعض تاریخی اور عوامی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم کی شادی حضرت خدیجہ سے۔ کچھ روایات کے مطابق جمادی الاول میں واقع ہوئی اس شادی نے نبوت کے ایک ابتدائی دور میں معاشرتی اور اخلاقی اعتبار سے ایک نمایاں تبدیلی پیدا کی۔ حضرت خدیجہ نے اسلامی دعوت کے آغاز میں نبی کی مضبوط حمایت کی اور پہلے ایمان لانے والوں میں شامل رہیں۔ اگرچہ مختلف روایات میں تارخ عقد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر کچھ مصادر جمادی الاول کو اس واقعہ سے منسلک کرتے ہیں۔ یہ روایت امت مسلمہ کے لیے تاریخی اور جذباتی اہمیت کی حامل ہے۔ 4، صحابہ اور اہل بیت کے دیگر ولادات و وفیات۔ جمادی الاول میں متعدد صحابیوں، اہل علم اور اولیاء کے ولادت وفات کے واقعات بھی آتے ہیں، جنہیں مختلف مقاتن فکر اور علاقائی روایات کے مطابق منایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بعض روایات میں مشہور علماء صوفیاء کرام کی تاخن وفات اسما کی کسی خاص تاریخ سے منسلک ہوتی ہے، اور مختلف علاقائی رسائل ان دنوں کو عرس یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ ایسی تفصیلات عام طور پر علاقائی تاریخ اور مذہبی کتب میں محفوظ ہیں، اور ہر واقعہ کا اپنا تاریخی پس منظر ہوتا ہے۔ اس طرح کے واقعات نے اس مہینے کو علمی و صوفیانہ حلقوں میں بھی اہم مقام دلایا ہے۔ 5، بعض خلافتی و سیاسی واقعات۔ اسلامی تاریخ میں خلافت اور سلطنتوں کے دوران بھی جمادی الاول کے مہینے میں کچھ اہم سیاسی واقعات تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ مثلاً خلافائے عباسی، اموی دیگر شخصیات کی وفات، مخصوص فتوحات اور معاہدات کا اندراج۔ بعض تاریخی مضامین و مقالات میں ایسے واقعات کا حوالہ ملتا ہے جن کا علاقائی سطح پر اثر رہا، اگرچہ ہر واقعہ کی مستند تاریخ ہو۔ تفصیل کے لیے مخصوص تاریخی مآخذ کا مطالعہ ضروری ہوتا ہے، مگر مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ جمادی الاول بھی دیگر قمری مہینوں کی طرح سیاسی و تاریخی تبدیلیوں سے خالی نہیں رہا۔ 6، روحانی اور عقیدتی تقاریب۔ جمادی الاول میں ہونے والے مذہبی واقعات نے امت مسلمہ میں عقیدتی اور روحانی حوالوں سے بھی خاص اہمیت پیدا کی۔ ولادت بزرگ خواتین و مردان اہل بیت
شہادت صحابہ عرص علماء وغیرہ کے مواقع پر مجالس ذکر محافل درس وواز اور زیارات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعات نہ صرف تاریخی یادداشت قائم رکھتے ہیں بلکہ امت کے اندر تربیت، صبر، علم اور روحانی وابستگی کو فروغ دیتے ہیں۔ مقامی میلاد و عرس کے مواقع پر خطابات اور علمی تقاریر بھی کی جاتی ہیں تاکہ نئے نسل کو اس تاریخ کا شعور منتقل کیا جائے۔ علمی تحقیق اور مصادر کا تقابلی جائزہ جمادی الاول کے واقعات کے بارے میں مختلف مکاتن فکر اور علماء کے ماخذ میں بعض اختلافات ملتے ہیں۔ بعض واقعات کے تاخن وقوع میں فرق، بعض شخصیات کے حالات زندگی کے حوالے سے مختلف روایات اور بعض مقامی تاریخوں کا اختلاف نتیجہ میں آتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ تاریخی تحقیق میں مستند کتب، معتبر روایات اور محققین کے تجزیات کا تقابلی مطالعہ کیا جائے۔ متعدد آن لائن اور چھپی ہوئی ماخذ، مثلاً ویکی شیعہ مذہبی رسائل اور تحقیقی بلاگز، جمادی الاول کے واقعات کی فہرست فراہم کرتے ہیں، مگر ہر دعویٰ کو اصل تاریخی حوالہ جات کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ 8 جمادی الاول کے واقعات کا عصری پیغام۔ جمادی الاول کے تاریخی واقعات ہمیں چند اہم اسباق سکھاتے ہیں: صبر و پادار، حضرت زیب کی زندگی، قربانی اور عسکری ذمہ داری، غزو موتہ اور صحابہ کی شہادتیں، ایمان کی مضبوطی اور اہل ایمان کی باہمی حمایت، حضرت خدیجہ کا نبی کے ساتھ کردار۔ یہی اسباق آج کے دور میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، خصوصاً معاشرتی استحکام، خاندانی روابط اور علمی و روحانی تربیت کے حوالوں سے۔ تاریخی واقعات کا مطالعہ صرف ماضی کی یادداشت نہیں بلکہ مستقبل کی رفتار کو سنوارنے کا عمل بھی ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ: جمادی الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس میں امت مسلمہ کے متعدد قیمتی اور روحانی لمحات وقوع پذیر ہوئی۔ ولادت، شہادتیں، عسکری مرکے اور علمی و صوفیانہ یادگاریں۔ ان واقعات کا مطالعہ نہ صرف تاریخی دلچسپی کا باعث ہے بلکہ اخلاقی، تربیتی اور روحانی اسباق بھی فراہم کرتا ہے۔ جہاں تک تاریخی تفصیلات کا تعلق ہے، ہر واقعے کے حقائق جاننے کے لیے معتبر کتب اور تحقیق کا مطالعہ ضروری ہے، اور اسی بنیاد پر ہم جمادی الاول کی تاریخ کو بہتر طور پر سمجھ سکتے۔ آواز مضمون نے کوشش کی کہ جمادی الاول کے چند اہم واقعات کا جامع اور مربوط امتیاز پیش کیا جائے اور قاری کو مزید مطالعے اور تحقیق کی طرف مائل کیا جائے۔ حوالہ جاتی نوٹ: بروقت مآخذ: مضمون میں استعمال ہونے والی چند آن لائن حوالہ جات، مقالات اور تحقیقاتی صفحات جو جمادی الاول کے واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں، جیسے ٹی وی ویکی شیعہ کی رسائل اور علاقائی دینی ویب سائٹس۔ قارئین کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اصل تاریخی کتب اور معتمد محققین کے تراجم و شروح کا مطالعہ بھی کریں تاکہ ہر واقعے کی کلی اور موثق تصویر سامنے آ سکے۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کو مزید مخصوص بنا دوں، مثلاً ہر واقعے کے ساتھ مآخذ اور حوالہ جات کی تفصیل، کتاب مصنف صفحہ شامل کر دوں، مضمون کو کہ عین تقاضے کے مطابق لفظی طور پر ٹھیک گنتی کے ساتھ ایڈجسٹ کر دوں۔ میں اسی عنوان پر مختصر نوٹ پوڈ کاسٹ اسکرپٹ تقریر بھی تیار کر دوں جو اب محفل ادرس میں پڑھ سک۔ بالا میں آپ کی پسند کے مطابق اگلا قدم فورائے کر دوں گا۔ جمادی الاول، جمادی الاولی، واقعات: ویکی شیعہ میلاد حضرت زینب سلام اللہ علیہ، 5 اجر قمری، 5 جمادی الاول۔ جمادی الاول وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ نے سیدہ خدیجہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمادی الاول مان واقعات، اہم تاریخی و دینی واقعات پر ایک جامع تحریر، تقریباً 2500 الفاظ۔ تعارف: اسلامی قمری تقویم کا 5واں مہینہ جمادی الاول ہے۔ یہ مہینہ اپنی مجرد فطرت میں عام طور پر کسی مخصوص عبادتی رسم سے منسلک تو نہیں، مگر اسلامی تاریخ میں اس مہینے میں کئی اہم واقعات رونما ہوئے جو امت مسلمہ کے لیے علمی، اخلاقی اور جذباتی اہمیت رکھتے ہیں۔ ذیل میں ہم اس مہینے کے چند نمایاں تاریخی و دینی واقعات کو مذکور روایات اور تاریخی مآخذ کی روشنی میں بیان کریں گے، ساتھ ہی ان واقعات کے پس منظر اور ہمیں آج کے وقت میں ان سے ملنے والے اسباق پر غور کریں گے۔ ایک نام اور عمومی حیثیت: جمادی الاول قمری سال کا 5واں ماہ ہوتا ہے۔ عرب لفظ جماد خشک موسم جم جانے کو ظاہر کرتا ہے، اور قدیم عربی موسم ناموں میں یہ لفظ سردیوں خشک موسم کے اظہار کے لیے آیا ہے۔ اسلام تاریخ میں اس ماہ کے دوران مختلف دوروں میں مختلف اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جیسے جنگیں، ولادات، وفیات اور بعض علمی واقعات جنہیں امت نے یاد رکھا جن کا تاریخی اثر رہا۔ 2 غزوہ / مرکہ متہ بیٹا اب
ایک نمایاں اور تاریخی اعتبار سے بہت بابرکت واقعہ میمنرکاف متح ہے، جو عموماً جمادی الاول کے مہینے میں پیش یا مختلف تاریخی مآخذ کے مطابق یہ جنگ ہجرت کے 8 سال میں جمادی الاول میں ہوئی، اور اس میں صحابہ کرام زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ کے شہادتوں کا واقعہ آیا، جبکہ کمان بعد ازاں خالد بن ولید کے حوالے ہوئی، جنہوں نے لشکر کو بحفاظت واپس لائی۔ واقعہ اسلامی تاریخ میں قربانی، ثابت قدمی اور ہمت کی عظیم مثال ہے۔ سب متح ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اور ہمت کے ساتھ جدوجہد کرنے والوں کی قربانی تاریخ میں روشن رہتی ہے۔ قیادت کے معاملات میں بہادری اور حکمت دونوں ضروری ہیں۔ 3 ظہور حضرت زینب کبر، ولادت حضرت امام اور حضرت فاطمہ کی صاحبزادی حضرت زینب کبر کی ولادت کے بارے میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ شیعہ مآخذ اور بعض دیگر روایات میں حضرت زینب کی ولادت عموماً 5 جمادی الاول کے طور پر منائی جاتی ہے۔ ان کے کردار خصوصاً کربلا کے بعد یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر حق و انصاف کی آواز بلند کرنے اور اہل بیت کے عظیم صبر و استقامت کے اظہار کی وجہ سے امت مسلمہ میں ان کی شخصیت کا مقام بہت بلند ہے۔ سبق حضرت زینب کا وجود نہ صرف ایک عظیم ولادت تھی، بلکہ وہ صبر، ہمت اور شجاعت کی وہ میراث بنے جو ظلم و ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے کی مثال ہیں۔ 4 نکان حضرت خدیجہ اور رسول اکرم۔ کچھ روایات کے مطابق کچھ تاریخی روایتیں اور عوامی تذکرے بتاتے ہیں کہ رسول اکرم کا نکاح حضرت خدیجہ سے بھی جمادی الاول میں ہوا۔ البتہ اس معاملے میں تاریخی مصادر میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور مختلف مآخذ مختلف تاریخیں بتاتے حضرت خدیجہ کی زندگی اور نبوت کے ابتدائی دور میں ان کے تعاون و حمایت کا ذکر ہر مآخذ میں باوقار انداز سے ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا نکاح اور ان کی شخصیت امت مسلمہ کے لیے مستقل سبق ہے۔ اس نکاح کی دقیق قمری تاریخ پر بعض مآخذ اختلاف رکھتے ہیں، لہذا یہاں اسے کئی روایات کے مطابق کی عبارت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ سبق حضرت خدیجہ کا کردار بتاتا ہے کہ مشن کی کامیابی میں معاونت و استقامت، مالی و اخلاقی حمایت اور خلوص نیت کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ 5 ماہ کے اندر علماء دیوبند، علماء و حکمی کے واقعات اور شہداء، تاریخی اندراجات، جامع تاریخی دفاتر اور مخصوص مذہبی تاریخ کے مجموع میں جمادی الاول کے دنوں میں متعدد علماء کی لادت، وفیات اور بعض سیاسی فوجی واقعات درج ہیں۔ مثال کے طور پر شیعہ حوالے دار صفحات اور تاریخی فہرستیں اس ماہ کے مختلف دنوں کے حوالے سے علمی اور سیاسی شخصیات کے انتقال، شہادت کے واقعات درج کرتی ہیں، جن میں قرآنی مآخذ، فقہی حضرات، جدید دور کے علماء شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کا مجموعی حوالہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر مہینے میں چھپی ہوئی محفوظ تاریخی یادیں امت کے علمی اور روحانی خزانے کا حصہ اوسط تاریخی شخصیات کی زندگیوں اور ان کے افعال کا مطالعہ آئندہ نسلوں کو علم و عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔ 6 دیگر مشہور روایت شدہ واقعات متفرق جمادی الاول کے حوالے سے عوامی اور مقامی سطح پر مختلف واقعات و یادداشتیں بھی ملتی ہیں، جن میں بعض شہروں فرقوں کی مناسبت سے مخصوص ولادات میلاد منائے جاتے ہیں، نیز بعض جگہوں کی لوک روایات میں اس ماہ کی مخصوص اہمیت بتائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بعض شیعہ اجتماعات میں بی بی رقا دیگر اہل بیت سے منسوب واقعات اس مہینے کی مناسبت سے منانے کی روایت ملتی ہے۔ ایسے مقامی روایات میں تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ عقیدت و محبت کا رنگ غالب ہوتا ہے۔ نوٹ: مقامی ریلیکس اور سماجی پلیٹ فارمز پر پائی جانے والی معلومات کا معیار مختلف ہو سکتا ہے، اس لیے مقامی تقاریب کے بارے میں اصل تاریخی حوالہ جات کا تطابق دیکھنا مفید رہتا ہے۔ سب مذہبی و سماجی یادداشتیں مقامی ثقافت اور عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہے، مگر تاریخی تحقیق ان کے پس منظر کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ 7 جمادی الاول کے واقعات مختلف مکاتب فکر میں مختلف اجزاء یادگاری، اسلامی تاریخ متنوع منابع اور مختلف مکاتب فکر کی روایتوں پر مبنی ہے۔ اسی وجہ سے بعض واقعات کی تاریخ دنوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، خاص طور پر ولادت اور بعض واقعات کے دن۔ اسی لیے جب ہم جمادی الاول کے اہم واقعات کا ذکر کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ کچھ روایات کے مطابق مختلف مصادر کے مطابق۔ مثال کے طور پر حضرت زینب کے ظہور کے دن کے بارے میں مختلف شواہد اور تقاؤم میں اتار چڑھاؤ پایا جاتا ہے، مگر عوامی روایت میں 5 جمادی الاول بطور ظہور منایا جاتا ہے۔ سبق تاریخی روایات کو سمجھتے وقت تنوع کا احترام ضروری ہے، اسی تنوع میں امت کی تاریخی میراث کی گہرائی پوشیدہ ہے۔ 8 حکمت عملی آج کے دور میں جمادی الاول سے جو سبق لیے جا علم کا
مطالعہ اس مہینے میں پیش آنے والے واقعات جیسے متح دیگر علمی اور تاریخی واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ علم کے ساتھ جرت صبر اور سچائی کا ملاپ ضروری ہے۔ 2 قربانی و خدمت شہداء اور ثابت قدم شخصیات کی زندگیوں سے سیکھ کر ہم خود کو اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں۔ 3 تاریخی مطالعہ و تحقیق مقامی روایات اور عالمی تاریخی ماخذوں کا تقابلی مطالعہ ہمیں سچ کے قریب لے آتا ہے، خاص طور پر جب مختلف روایات ایک جیسے مختلف بیانات دیتی ہوں۔ 4 عقیدت و محبت کا اظہار ولادات اور مظاہرے میلاد و لان وعید کی مجلسیں عوام میں عقیدت کے اظہار کا ذریعہ ہیں، انہیں علم اخلاق اور محبت کے منظم طریقے سے منانا چاہیے۔ نوجیلکن خلاصہ کنکلوژن جمادی الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار سے وابستہ کئی اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، چاہے وہ غزو متح کی بہادری ہو، حضرت زینب کا ظہور، حضرت خدیجہ کے ساتھ نبوی نکاح کے متعلق کچھ روایات، پھر علماء و شہداء کے ذکرت، سب کا اپنا ایک تاریخی و اخلاقی مقام ہے۔ ان واقعات کا مطالعہ ہمیں نہ صرف تاریخ کی درست سمجھ دیتا ہے بلکہ عملی زندگی میں صبر، استقامت، قربانی اور علم کے اظہار کی غیب بھی دیتا ہے۔ اہم حوالہ جات برائے مزید مطالعہ: انرکاف متح اور اس کے تاریخی اسباب و نتائج پر مختلف مآخذ، معاصر اور کلاسیکی مصادر، حضرت زینب کی ولادت اور احوال زندگانی سے متعلق شیعہ و سنی مخز، حضرت خدیجہ کی زندگی اور نبی سے نکاح کے بارے میں تحقیقی مضامین اور سیرت کی کتابیں، جمادی الاول کے بارے میں مجموعی واقعات و تاریخی اندراجات، تقوامی اور تاریخی فہرستیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو اور مخصوص تاریخوں، حوالہ جاتی روایات، احادیث، تواخن اسلام، شیعہ و سنی ماخذ کے ساتھ تفصیلی حوالہ جاتی مقالہ کی صورت میں بھی آپ کے لیے تیار کر دوں، جس میں ہر واقعہ کے تاریخی اسناد، ماخذ اور روایات کا حوالہ شامل ہوگا۔ پھر میں آپ کے لیے اسی موضوع پر مختصر اور بچوں کے لیے آسان انداز میں بھی مضمون لکھ سکتی ہوں۔ کون سا انداز پسند کریں گے؟ غزوہ موتح آزاد دائرہ علماء 5 جمادی الاول ولادت حضرت زینب سلام علیہ، حضرت محمد سواد اور حضرت خدیجہ کی شادی کا پرمسرت دن جمادی الاولی، واقعات ویکی شیعہ جمادی الاول ظہور پر نور، میلاد مسعود سیدہ پاک بی بی رقیہ سلام۔ جمادی الاول میں ہونے والے اہم واقعات الفاظ میں اردو مضمون تعارف اسلامی تقویم کا ہر مہینہ تاریخ، واقعات اور شخصیات کے لحاظ سے اپنی الگ اہمیت رکھتا ہے۔ ان مہینوں میں سے 5واں ماہ جمادی الاول نہ صرف لغوی معنوں میں خاص ہے بلکہ اس میں کئی ایسے تاریخی دینی اور سماجی واقعات وقوع پذیر ہوئے جن کا اثر امت مسلمہ کی تاریخ پر نمایاں رہاس۔ مضمون میں ہم جمادی الاول کے پس منظر، اس کے نام کی معنویت اور اسما میں رونما ہونے والے چند اہم واقعات کا مفصل اور منظم طور پر تذکرہ کریں گے۔ تاریخ، حوالہ اور ان واقعات کے علمی اور روحانی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئی نوٹنگ۔ اس مضمون میں جہاں تاریخی حقائق کا حوالہ ممکن ہوا، متعلقہ روایات اور مآخذ کا ذکر کیا گیا۔ حفظہ نیوز ایجنسی جمادی الاول کا نام اور موسمی پس منظر عربی میں لفظ جماد کے لغوی معنی جمنا من جمد ہونا، آسختی سے جمع ہوا چیز ہوتے ہیں۔ اسی مفہوم کی بنیاد پر اس مہینے کو نامزد کیا گیا۔ اصلی روایات میں آتا ہے کہ جب اسما کا نام رکھا گیا